العزت نے پیدا کر دیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے، اب یہ انسان ختم نہیں ہوگا۔ عالم ارواح میں تھا، وہاں سے منتقل ہوا، عالم دنیا میں آ گیا، عالم برزخ میں آیا، عالم برزخ سے عالم دنیا میں آیا۔ میرے دوست بزرگوں، اب یہاں سے منتقل ہوگا، قبر میں پہنچ جائے گا۔ قبر کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، روزانہ اموات ہو رہی ہیں، روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، تو جتنے بھی مرنے والے ہیں ایک دو راستوں میں سے ایک راستے پہ جا رہے ہیں، یا تو کامیابی حاصل کر کے جنت پہ جا رہے ہیں یا ناکامی حاصل کر کے دوزخ پہ جا رہے ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لیے آیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو آیا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے ملازم ہے، چاہے بڑا فیکٹری کا مالک ہو، چاہے صدر صاحب ہو، وزیر اعظم صاحب ہو، چاہے چپڑاسی صاحب ہو، چاہے ٹیکسی چلانے والے ہوں، چاہے ہوائی جہاز چلانے والے ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو انسان اس عالم دنیا میں آیا ہے، اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے اور اس دنیا میں ایسی محنت کر کے جائے کہ میرے دوستوں بزرگوں، ہمیشہ کی زندگی جو لامحدود زندگی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں۔ آج جس شعبے سے انسان کا تعلق ہے، جس شعبے سے بھی، تجارت سے ہو، ملازمت سے ہو، کاروبار سے ہو، فیکٹری سے ہو، دکان سے ہو، جس شعبے سے بھی تعلق ہے، آج انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس شعبے کے لیے پیدا ہوا ہوں، حالانکہ موت پر ہر چیز اس سے جدا ہو جائے گی۔ اس کے ماں باپ بھی جدا ہو جائیں گے، اس کے بہن بھائی بھی جدا ہو جائیں گے، بیوی بچے بھی جدا ہو جائیں گے، اور اس کو لے جا کر قبر میں دفنا کے آ جائیں گے۔ قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہ جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ آج ہمیں میرے دوست بزرگوں، ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جتنی دنیا کی فکر ہے، آج آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ تجارت کے لیے آئے ہیں، ڈاکٹری کے لیے آئے ہیں، انجینئرنگ کے لیے آئے ہیں یا ڈرائیوری کے لیے آئے ہیں؟ مختلف شعبے ہیں سینکڑوں قسم کے، کیا ان کے لیے ہم آئے ہیں یا آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں؟ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے میرے دوستوں بزرگوں، آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزارے گا، موت کے بعد کی زندگی میری کامیاب ہو جائے، میرے گھر والوں کی کامیاب ہو جائے، میرے عزیز غریب کی کامیاب ہو جائے، یہاں تک کہ پورے عالم میں جتنے بھی انسان اور جنات ہیں سب کے سب دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، سب کی قبریں جنت کا باغ بن جائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس بات کی فکر کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے ذمہ کیا یہ کام، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہوائی جہاز چلانے والا ہو، چاہے ٹیکسی چلانے والا ہو، چاہے گدا گاڑی چلانے والا ہو، سب کے ذمہ اللہ رب العزت نے، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے پڑھ لیا میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ یہ کام لگا دیا۔ دنیا کے اعتبار سے کسی شعبے سے تعلق ہو،
کلمہ پڑھنے والے کا یقین 4 باتوں پہ آ جائے. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا 4 باتوں پہ یقین آ جائے. نمبر 1 اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ اللہ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے, اللہ پہ کرنے میں مخلوق کو محتاج نہیں. اور دوسرا یقین اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا, مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی چاہے کسی حیثیت کی ہو. تیسرا یقین یہ آ جائے کہ اللہ رب العزت نے عالم دنیا اور عالم آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا یقین یہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ جتنے بھی طریقے آج عالم دنیا میں رائج ہیں ان سب میں ناکامی ہیں. میرے دوست بزرگوں, اس بات کا یقین ہمارا آ جائے. جب یقین آ جائے گا تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ساری کمزوریاں ہمارے دین کے اعتبار سے ہمارے اندر یقین کی کمزوری کی وجہ ہے. اور یقین آتا ہے میرے دوست بزرگوں قربانی سے, محنت سے, جدوجہد سے. زندگی ایک دفعہ ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. چاہے بچہ ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, ایک دفعہ جو زندگی ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی. جن میں ہم رہتے ہیں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جن گھروں میں ہم رہتے ہیں, ان سب سے جدائی ہوگی. یہ چھوڑ کے جانا ہوگا. روح نکلے گی اور روح میت سامنے ہوگی, نہلائیں گے, دھلائیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے اور قبر تک پہنچا دیں گے. سوچیں میرے دوستوں بزرگوں, ہم نے بھی جانا ہے. ہم رہنے نہیں آئے اس دنیا میں, وقت گزر رہا ہے ہمارا. آج کا دن گزر گیا. جس نے جیسے اعمال کیے فرشتوں نے لکھ لیے کرامن کاتبین. اچھے اعمال کیے دائیں ہاتھ کے فرشتے نے لکھ لیے. کوئی اعمال دین کے خلاف ہوئے میرے دوست بزرگوں بائیں ہاتھ کے فرشتے نے لکھ لیے. محفوظ ہو گئے. کل قیامت تک رجسٹر سامنے آ جائے گا. جہاں نہ ماں مدد کر سکے گی, نہ باپ مدد کر سکے گا, نہ بہن بھائی مدد کر سکیں گے, نہ رشتے دار مدد کر سکیں گے, نہ بیوی بچے مدد کر سکیں گے. ہر آدمی کو اپنی ذات کی فکر ہوگی قیامت میں میرا کیا ہوگا, میرے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس کی تیاری کے لیے پورے عالم میں انسانوں کو اللہ نے بھیجا ہے. جیسا دن گزر گیا اب وہ محفوظ ہو گیا. اگر احکامات کو پورا کر کے گزارا تو بھی محفوظ ہو گیا, اور احکامات کو توڑ کر گزارا وہ بھی محفوظ ہو گیا. جو محفوظ ہوا ہے, جو اچھے اعمال ہوئے ہیں دائیں ہاتھ کے فرشتے نے لکھ لیے, اور جو اللہ کے احکامات کے خلاف جو عمل ہوئے ہیں بائیں ہاتھ کے فرشتے نے لکھ لیے. میرے دوست بزرگوں, فکر کی بات یہ نہیں ہے دنیا ہم کیسے گزار رہے ہیں. فکر کی بات یہ ہے کہ ہماری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے. اپنی ذات کی فکر نہیں کرنی صرف. میرے دوست بزرگوں, ہمارا ایمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب قیامت تک نبوت کا دروازہ بند. ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے نبوت والا کام اللہ نے اس امت کے ہر فرد کے ذمہ کیا ہے, چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, چپراسی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, تاجر ہو, ڈرائیور ہو, ہوائی جہاز چلانے والا ہو یا ٹیکسی چلانے والا ہو, گدا گاڑی چلانے والا ہو. ہر ایک کے ذمہ کر دیا کہ یہ اس بات کی محنت کرے گا کہ میری زندگی بھی
دین کے مطابق گزر جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر جائے، میرے گھر والوں کے بھی گزر جائے، میرے محلے والوں کے بھی گزر جائے، میرے شہر والوں کے بھی گزر جائے، میرے ملک والوں کے بھی گزر جائے، یہاں تک کہ پورے عالم میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کے سب ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ اللہ راضی ہو گیا تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو گئی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ ظاہر کے اعتبار سے دنیا کمزور ہو، یہ زیادہ ترقی والی ہو۔ اب ہم سوچیں، ہماری زندگی روز ایک دن کم ہو رہا ہے، روزانہ ہر انسان کا ہو رہا ہے۔ جو لوگ راضی کرنے والے اعمال کر رہے ہیں ان کا بھی ایک دن کم ہو رہا ہے روزانہ، اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہے ہیں ان کا بھی ایک دن روزانہ کم ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اور یہ جو محنت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت جو ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے میرے اور آپ کے ذمے کی ہے اور ہر مسلمان کے ذمے کی ہے کہ یہ محنت کرنے والا میرے دوستوں بزرگوں اگر اخلاص کے ساتھ قربانی کے ساتھ محنت کرے گا تو اللہ پاک اس کو محروم نہیں کریں گے، اور اس کی محنت کی قربانی کی برکت سے کتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی اسی قربانی کی برکت سے ان کو بھی اجر ملے گا جن کو ہدایت ملی، اور ان کو بھی ان کو سب کا ثواب ملے گا۔ اب ہم سوچیں کتنی زندگی ہماری گزر گئی، کل کا پتہ نہیں ہے ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کتنے لوگ یہاں پہ شب جمعہ میں آتے تھے ان میں سے کتنے قبروں میں جا چکے ہیں۔ ایک دن آئے گا ہم میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی دوسرے لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پر۔ فکر کی بات یہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو کیا نا، فکر کی بات یہ ہے کہ جتنے ہم ہیں ہم سب ایسے اعمال کرنے والے بن جائیں کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اور پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جائے۔ پورا عالم کے لیے ہم محنت کریں، اپنا جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت جو اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیت دیتی ہے، جو دنیا پہ لگ رہی ہیں ضرور دنیا پہ لگ رہی ہیں، یہ دین پہ لگ جائیں، اور اس کی قربانی کی برکت سے اللہ رب العزت میرے دوست بزرگوں اس کے لیے بھی ہدایت کا راستہ کھولیں اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی ہدایت کا راستہ کھل جائے، سارے انسان ہدایت پر آ جائیں۔ جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، جاپان میں رہ رہے ہیں، افریقہ میں رہ رہے ہیں، میرے دوست بزرگوں بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں، کراچی میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول جائے، اور وہ راستہ ایک ہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی محنت، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ کام اس امت کے لیے آسان کر دیا۔ یہ جو ہمارا محلے کا گشت ہے، بیرونی گشت ہے، روزانہ کی تعلیم ہے، شب جمعہ میں آنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے وقت لگانا ہے، چلہ 3 چلے 7 مہینے سال، یہ سب اسی کی کڑی ہے۔ کتنی جماعتیں ہماری اللہ کے فضل سے اپنے ملک کے اندر بھی پھر رہی ہیں اور ملک کے باہر بھی پھر رہی ہیں، سال اندرون ملک، سال بیرون ملک دنیا میں پھر رہی ہیں الحمدللہ، جن کی برکت سے اللہ پاک یہ جو پھرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت دے رہا ہے، ان کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے گا انشاءاللہ، اور میرے دوست بزرگوں ان کی قربانی کی برکت سے جن لوگوں میں یہ محنت کر رہے ہیں ان سب کو بھی ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ اب ہم سوچیں ہم نے دنیا کے لیے کتنی فکر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، اور دنیا کے لیے کتنی محنت ہم کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ رات کی فکرات، دن کی فکر، سارے فکرات ہماری دنیا کے لیے ہیں آج۔ اب جو ملکوں میں الحمدللہ جماعتیں جا رہی ہیں وہاں سے کارگزاریاں آ رہی ہیں، ممالک والے کہہ رہے ہیں جماعتیں بھیجو، جانا میں نے اور آپ نے، جماعتیں کا کو آسمان سے تھوڑی آئیں گی، میں نے اور آپ نے جانا ہے۔
اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، دین کے کام کے لیے وقت نہیں ہے. ارے بھائی آج تک تو مرنے کا بھی وقت نہیں ہے، مرنا پڑتا ہے. جماعتیں الحمدللہ اندرون ملک سال کی بھی کئی جماعتیں چل رہی ہیں، بیرون ملک سال کی بھی کئی جماعتیں چل رہی ہیں. 7 مہینے کی، 4.5 مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی جماعتیں اللہ کے راستے میں محنت میں لگی ہوئی ہیں. اب ان کی قربانی کی برکت سے جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے اور جتنے وہ اچھے اعمال کریں گے، سارا حساب جو کر رہے ہیں ان کو بھی ملے گا، جو ذریعہ بنے ہیں ان کو بھی ملے گا. وہ بھی محروم نہیں ہوگا، ان کو بھی پورا اجر ملے گا انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے مسلمان پر فرض کی ہے. یہ نہیں فرمایا وقت مل جائے تو پڑھ لینا، موقع مل جائے تو پڑھ لینا. 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب ہم دیکھیں ہمارے محلے میں جمعے کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور میرے دوستوں بزرگوں فجر کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں. جمعے کی نماز میں کوئی باہر کے لوگ تھوڑی ہیں، اپنے محلے کے لوگ ہیں. فجر کی نماز میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور جب کہ ہر مسلمان مانتا ہے اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز ہم سب پر فرض کی ہے، ہمارے گھر والوں پر فرض کی ہے، ہمارے محلے والوں پر فرض کی ہے 5 وقت کی نماز. اب کتنے فیصد مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ جو عمل نہیں کر رہا ہے ان پر ہم نے کتنی محنت کی ہے. ہمارے بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں جماعتیں کھڑی بھی ہوتی ہیں. عصر کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. کس کی ذمہ داری ہے؟ مجھ سمیت ہر ساتھی سوچے میری ذمہ داری ہے. دنیا کے ہمارے کام ہوتے ہیں، ایک کام کے لیے کئی مرتبہ حج جگہ جاتے ہیں. ہم کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا، ہم کتنی مرتبہ جاتے ہیں اس کے پاس، اس کی منت کتنی کرتے، منت سماجت. میرے دوستوں آج کا دن گزر گیا، واپس نہیں آئے گا. مہینہ گزر گیا، واپس نہیں آئے گا. کسی کے 50 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، واپس نہیں آئیں گے. ایک دن واپس نہیں آئے گا، ایک دن. لیکن اعمال سامنے آ جائیں گے کل قیامت میں. 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا. سوال کرنے والی اللہ کی ذات ہوگی اور جواب دینے والا یہ انسان ہوگا. کیا جواب دیں گے ہم؟ تمام انسان قیامت کے میدان میں ہوں گے اپنے اعمال کے ساتھ، لکھے ہوئے ہوں گے اعمال. ان کو جواب دینا ہوگا اللہ رب العزت کو. قیامت کے امتحان کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے. تمام انسان اس تیاری کے لیے آئے ہیں. دنیا کا امتحان ہوتا ہے چھوٹا موٹا، کتنی فکر ہوتی ہے. میٹرک کا امتحان ہے، ایف اے کا امتحان ہے، MBBS کا امتحان ہے، فلانا امتحان ہے، فلانا امتحان ہے. اس کی کتنی فکر ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہے. ہم کرتے ہیں جو قیامت کے امتحان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاں پر ہر چیز سامنے ہوگی. دنیا کے امتحان میں میرے دوستوں بزرگوں 10 سوالوں میں سے کچھ سوال حل کرنے ہوتے ہیں. آخرت میں 100% سوال کا جواب دینا ہوگا.
اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے اس آیت کے ترجمے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہم سب نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف، ہمارے گھر والوں نے بھی لوٹنا ہے، کوئی پہلے چلے جائے گا کوئی بعد میں چلے جائے گا، جانا سب نے۔ مستقل رہنے کے لیے ہم میں سے کوئی نہیں آیا دنیا میں، مستقل تو آخرت میں ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر درخت جنت میں لگ جائے گا، اور قبر میں قیامت میں پڑا رہے گا 1,50,00,000 مرتبہ پڑے گا تو کوئی اثر نہیں۔ اعمال کی قیمت اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے رکھی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام عالم دنیا میں محنت کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ انسانیت جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ 1,24,000 کم و بیش۔ اب ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں عالم دنیا میں اس وقت جو احکامات خداوندی پہ عمل کرنے والے ہیں اور کتنے اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور جو خلاف زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا محنت کی، کیا کوشش کی، کیا دعا کی، کتنے لوگوں سے ملے ہم اس کے لیے سب عمل کرنے والے بن جائیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا تم ہمارے بعد لوٹا نہیں جاؤ گے؟ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس آیت کے ترجمے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کیا تم نے سمجھ لیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے؟ میرے دوست بزرگوں، ہمیں اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمیں سمجھانے کے لیے ہم کیوں دنیا میں آئے۔ یہ بات نہیں ہے ڈاکٹر جو ہے اس کا مقصد ایک ہے، دوسرا ہے انجینئر کا، دوسرا ہے تاجر کا الگ ہے، مولوی صاحب کا الگ ہے، مولوی صاحب کا الگ ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت اللہ کی رضا ہو۔ اب ملکوں سے تقاضے آ رہے ہیں جماعتیں بھیجیں، جانا کس نے؟ میں نے اور آپ نے، اور ہم کہتے ہیں ہم فارغ نہیں ہیں۔ ارے فارغ تو وہ بھی نہیں ہے جس کی موت آ رہی ہے، وہ بھی کہتا ہے میں مصروف ہوں۔ فراغت کو نکالنی پڑتی ہے، چاہے دنیا کا کام ہو چاہے دین کے کام ہو، فارغ ہونا پڑے گا اس کے لیے۔ کتنے کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے دنیا میں، کتنے فیصد ان میں نمازی ہیں اور کتنے فیصد بے نمازی ہیں، کتنے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں، کتنے احکامات کو توڑنے والے ہیں اللہ کے۔ چاہے امریکہ میں رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے جاپان کا رہنے والا ہو، چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان ہندوستان کا رہنے والا ہو، میرے دوست بزرگوں، اس تمام دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں میرے دوست بزرگوں، کامیابی ان کی دین پر عمل کرنے میں ہے۔ چاہے غریب ہوں چاہے مالدار ہوں، کسی زبان سے تعلق ہو، اردو بولنے والے ہوں، پشتو بولنے والے ہوں، سندھی بولنے والے ہوں، بلوچی بولنے والے ہوں،
دنیا کی کسی زبان سے تعلق ہو ان کا، میرے دوست بزرگوں، کامیابی ملے گی جب ہم دین پہ عمل کریں گے۔ ابھی ہمارے جو 2 گشتے ہفتے کے 6 روزے ہے، مہینے کا، سال کا چلہ ہے، 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھنا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ سب اس کام کی کڑی ہے کہ ہم نے تمام انسانیت تک دین کو پہنچانا ہے، اور 4 مہینے لگا کر بعد میں ملکوں میں جانا ہے، اور تمام دنیا کے ملکوں میں جائیں گے۔ لوگ دنیا کے لیے جا رہے ہیں، ہم دین کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ افریقہ کے ایسے ملکوں میں جانا ہوا جہاں پر ہمارا دنیا کی خاطر 1 ہفتہ رہنا مشکل ہے۔ وہاں پر سالوں سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، بال بچے ان کے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ہیں، اور میرے دوستوں بزرگوں وہ دنیا کمانے کے لیے ایسے پسماندہ علاقوں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا بنانے کے لیے۔ ایسی مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ دنیا کمانے کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیسے حالات ان پر گزر رہے ہیں۔ پورے عالم میں جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، سب کے سب میرے دوستوں بزرگوں کامیاب ہو جائیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام والی محنت رکھی ہے، جو ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے ہر مسلمان کے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کی ذمہ داری ہو گئی۔ اپنی ذات کی بھی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے، اپنے محلے والوں کی بھی فکر کرے، اپنے شہر والوں کی بھی فکر کرے، اپنے ملک والوں کی بھی فکر کرے، یہاں تک کہ پورے عالم میں جتنے بھی انسان اور جنات ہیں، سب کے سب اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کامیابی حاصل کر لیں۔ اب کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ ہمارے شب جمعہ میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ یوسف مسجد میں یہاں پر کروڑوں کی آبادی میں سے ہزاروں لوگ آتے ہیں، کروڑوں کی آبادی میں سے۔ سب تک دین کی بات پہنچ جائے، سب کے سب 100% عمل کرنے والے بن جائیں اللہ کے احکامات پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ میں نے اپنے پڑوسیوں کی کتنی فکر کی، اپنے گھر والوں کی کتنی فکر کی، اپنے محلے والوں کی کتنی فکر کی۔ سب کے سب دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، سب کی قبریں جنت کے باغ بن جائیں۔ انتقال ہوتا ہے، ہم نمازی جنازہ پڑھتے ہیں اور قبر تک پہنچا دیتے ہیں، اب تو جان تیرا کام جانے، جیسا کیا ویسا بھرے گا۔ اور خبر کو ہم سمجھتے ہیں مٹی کا ڈھیر ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی مٹی کے ڈھیر سے سمجھو مفہوم عرض کر رہا ہوں، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تیسری چیز ارشاد نہیں فرمائی۔ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو ہمیں بس افسوس اس بات کا ہوتا ہے اس کو موت آ گئی، اس کی فکر نہیں ہوتی جنت میں جا رہا ہے، کامیاب جا رہا ہے یا ناکام جا رہا ہے دوزخ میں۔ اسی خبر جنت کے باغ بن جائے۔ آج ہم سمجھدار اس انسان کو سمجھتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہو اپنی لائن میں، ڈاکٹر ہے بڑا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر ہے کامیاب انجینئر ہو گیا، پروفیسر ہے بہترین پروفیسر پڑھانے والا بن گیا، ڈرائیور ہے ہوائی جہاز چلانے والا بن گیا۔ دنیا کی لائن کے اعتبار سے ہم جس لائن میں محنت کر رہے ہیں اس کی ترقی کو اپنی دنیا کی ترقی سمجھتے ہیں۔
اس کی ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں، حالانکہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے جوڑا ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ چاہے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کو اللہ نہیں چاہے گا وہ ناکام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم یہ ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ فرمایا کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ امت آخری امت ہے میری امت، اور اس امت کے بعد دوسری امت نہیں ہے۔ تو کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور بہت آسان راستہ ہے، بہت عافیت والا راستہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 50 من کا وزن جو اٹھائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں اٹھا سکے گا وہ ناکام ہو جائے گا، نہ۔ ہر عمل کے اندر یہ بات دیکھ لے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کے مطابق کر لے، چاہے تاجر ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈرائیور ہو، میرے دوستوں بزرگوں، ہر عمل میں یہ دیکھ لے اللہ کا کیا حکم ہے اس کے مطابق کر لے، اور ہر عمل کے اندر یہ دیکھ لے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے متعلق کیا بتایا، کیا سنت کیا ہے آپ کی، اس کے مطابق کر لے۔ دنیا کاروبار کرنے کو منع نہیں کیا، دنیا میں کام کرنے کے لیے منع نہیں کیا، احکامات توڑنے سے منع کیا ہے۔ دنیا کے کام کرو لیکن احکامات کے مطابق، احکامات کی بندش۔ ہم خود بھی اس سے آ جائیں اور پورے عالم کے انسان اور جنات اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگانا، جس طرح انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام نے لگایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی برکت سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی قربانیاں دی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اور جو مسلمان بھی قربانیاں دے گا اللہ کے دین کے لیے، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت اس کو دنیا کی بھی کامیابی دیں گے اور آخرت کی بھی کامیابی دیں گے۔ اب ہم سوچیں بیٹھ کر کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے اس کے لیے کیا کیا جائے، کیا محنت کی جائے، ان کی محنت کی جائے۔ کامیابی دین میں ہے، یہ بات ہمارے دل میں آ جائے۔ کامیابی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہے، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے میں ہے، اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یقین آئے گا قربانی سے، اللہ کے راستے میں ٹھوکریں کھانے سے، لوگوں کی منت سماجت کرنے سے، اللہ کے راستے میں خروج کرنے سے۔ روزانہ ہوائی جہاز بھرے جا رہے ہیں، روزانہ بسیں بھری جا رہی ہیں، باہر ملکوں میں بھی، دوسرے شہروں میں بھی، دنیا کے لیے سفر ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے کتنے سفر ہو رہا ہے، یہ ہم سوچیں۔ وقت گزر رہا ہے، روزانہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ اب اس دن میں دنیا کے لیے ہم نے کتنی محنت کی اور دین کے لیے کتنی محنت کی۔ اللہ کے پاس سب نے جانا ہے،
قیامت میں سب نے پیش ہونا ہے اپنے اعمال کے ساتھ، اعمال کے رجسٹر ہوں گے۔ آج عام ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں دنیا کے لیے آئے ہیں۔ حقیقت جب کھلتی ہے، جب اس کو موت آتی ہے تو پتہ لگا جو دنیا کے لیے میں نے کیا تھا سب رہ گیا، اب میں اپنے اعمال کے ساتھ قبر میں جا رہا ہوں۔ ساری دنیا میں قبر بنی ہوئی ہیں، ساری دنیا میں۔ جو راضی کر کے گئے ہیں اللہ پاک کو وہ جنت کے باغ میں ہیں، اور جو ناراض کر کے گئے ہیں میرے دوست بزرگوں دوست کے کڑے میں، چاہے وہ دنیا میں کسی علاقے میں بھی قبر ہو۔ میرے دوست بزرگوں، ہم نے صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنی تو کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کرنی ہے، اور یہاں تک کہ پورے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں بھی آباد ہے ان سب پر محنت کرنی۔ میں کراچی کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے نہیں، میں تو امتی ہوں، پورا عالم میں امت آباد ہے، ان سب پر محنت کرنا اللہ رب العزت نے ختم نبوت کی برکت سے میرے ذمہ کیا ہے۔ چاہے وہ امریکہ میں رہ رہا ہو، چاہے جاپان میں رہ رہا ہو، چاہے افریقہ میں رہ رہا ہو، چاہے بنگلہ دیش میں رہ رہا ہو، چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہو، چاہے پاکستان میں رہ رہا ہو، میرے دوستوں بزرگوں، اس کی ذمہ داری سب جگہ کے لوگوں کی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پہ رکھی ہے۔ پوری امت اس بات کی ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہم کہتے بھی ہیں اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والے کام کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ کر دیا ہے۔ یہ امتی چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہو، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی ملک میں، ترقی یافتہ ملک ہو چاہے پسماندہ ملک ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ محنت کرے اس بات کی کہ تمام انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اپنا جان، اپنا مال اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیت جو دنیا پہ لگ رہی ہے وہ دین پہ لگانے والے بن جائیں۔ جتنے لوگ تو پہلے یہاں پہ آتے تھے آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، شب جمعہ میں آتے تھے، اور شب جمعہ کی برکت سے اللہ نے ان کے 4 مہینے بھی لگوا دیے، 40 دن بھی لگوا دیے، ممالک کے بھی سفر کروا دیے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ پاک اس کام سے جوڑ دے جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ محلے کے گشت ہماری پابندی ہے نہیں، اس میں سوچیں گشت تو ہو جائے گا، اگر میں جڑوں گا پھر بھی ہو جائے گا، اگر نہ جڑوں گا تو بھی ہو جائے گا۔ میری سعادت اس میں ہے کہ میں اہتمام کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ گشت کے عمل میں جڑوں، مہینے کا 6 روزہ لگاؤں، سال میں 40 دن لگاؤں، 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھوں۔ یہ میری سعادت ہے، میرے لیے سعادت ہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں محنت ہو رہی ہے، جتنے بھی شعبے ہیں، اور دین کے کتنے شعبوں میں محنت ہو رہی ہے۔ www.dasquran.com